حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ جس کو میرے ساتھ حج کے لیے آنا وہ میرے ساتھ آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو 1,20,000 صحابہ کرام جمع ہوئے اور 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ مکے کی سرزمین پر جب حج سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ آپ نے سنا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری خطبہ تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں رسول پاک نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا انسانیت کے لیے وہ ایک خطبہ ایک دستور حیات ہے، ایک قانون ہے، ایک لاء ہے۔ اگر رسول کا وہ خطبہ اٹھا کر اگر کوئی شخص اپنا لے تو اس کی پوری زندگی کا وہ عمل موجود ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک خطبے میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیا، بال بچوں کے حقوق بیان کیا، ازواج کے حقوق بیان کیا، ماں باپ کے حقوق بیان کیا، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیا، اور تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص فخر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، نہ کوئی کالا گھوڑے پر، نہ کوئی گھوڑا کالے پر، نہ کوئی علم والا جاہل پر، نہ کوئی جاہل علم والے پر، نہ ہی تو کوئی دولت مند غریب پر، اور نہ ہی غریب دولت مند پر۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ تمہارا اپنا عمل ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہے، تو لہذا کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔ اسی خطبے میں رسول نے حرام مال سے بچنے کی تلقین فرمائی، حلال کے لیے فرمایا کہ تم میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ آخری بات رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہ بندے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اے میرے بندے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے تیرے لیے اجازت ہے، اگر تو اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہے تو تیرے لیے اجازت ہے کہ تو اپنے رب کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے وہ بھی اجازت ہے۔ 1,20,000 صحابہ کرام تشریف فرما گئے، کوئی اس بات کو سمجھ نہ پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار ہونے لگے کہ رسول پاک کس بندے کی بات کر رہے ہیں، رسول پاک کسی اور بندے کی نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ رسول اب ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے، زیادہ دن نہیں ہمارے سامنے رہیں گے، بلکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ رسول کے خطبے کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے واپس آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول کی حیات میں محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت شدید آیا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخار میں موجود رہے۔ پورا محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ آیا، رسول کے بخار میں اور زیادہ شدید اور بخار زیادہ شدید ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کیسے آتے تھے؟ اللہ کے رسول اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ایک ہاتھ ایک صحابی کے کاندھے پر رکھے، اپنا دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کاندھے پر رکھے۔ دو صحابہ حضور کو لے کر آتے، حضور کا پاؤں زمین پر ٹک بھی نہیں پا رہا تھا، بلکہ حضور کا پنجہ زمین میں گھسٹ رہا تھا، اور اسی طرح حضور مصلی امامت پر آتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں رسول کو اتنا شدید بخار تک کیا ضرورت تھی مسجد آنے؟ آج تھوڑا سا پاؤں میں ہمیں تکلیف ہوتا ہے تو ہم مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ ان کو نمازوں کی توفیق ہی نہیں ہے۔ خیر میں آگے کی طرف چلتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آج ہم نے حضور کا صلہ کیا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پورا سفر کا مہینہ رسول اسی طرح بیماری میں موجود ہے۔ ایک بات رک کر میں یہاں عرض کر دوں، آج ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان یہ ایک غلط فہمیاں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری مہینے میں آخری درمیان جو آخری بدھ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدھ کو شفا۔ یہ آج ہمیں کچھ لوگوں میں درمیانے میں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ سفر کے آخری مہینے کے
لاش کے بدھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور وہ الگ الگ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں کہ ایک مزدور کام کر رہا تھا، رسول نے اس کو اپنی طرف سے پیسہ دیا کہ آج کام بند کر دو، آج کام نہ کرو۔ رسول آگے چلے گئے سیر و تفریح کے لیے، واپس آئے دیکھا وہ مزدور اسی طرح کام کر رہا تھا، رسول نے اس کے لیے بد دعائیں کری۔ کیسی من گھڑت کہانیاں آج ہم نے بنا لی۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ تاریخ کی تمام کتابیں شاہد ہیں، رسول پاک کی سیرت کی تمام کتابیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں کسی دن شفا ہوئی نہیں، بلکہ پورے سفر کے مہینے میں آپ کو شدید بخار۔ اسی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کو بد دعا دی۔ کتنا بڑا رسول کی ذات پر الزام ہے۔ کیا آپ نے ہمیشہ نہیں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی جان کے دشمنوں کو دعاؤں سے نوازتے تھے؟ جنگی احد کا واقعہ آپ نے اٹھا کر نہیں پڑھا، حتیٰ کہ طائف والے نے تو رسول کو اتنا پتھر مارا کہ اللہ کے رسول کا پورا جسم خون میں لبریز ہو گیا اور آپ کے نالین مبارک میں پورا خون بھر گیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں طائف کے دونوں بڑے بڑے پہاڑوں کو طائف والوں پر پلٹ دوں تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ انہوں نے بہت پتھر مارا ہے، لیکن رسول کی زبان حال سے جب زبان پر کلمات جاری ہوئے تو زبان پر جملہ یہ تھا، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتا۔ یہ کتنا بڑا الزام رسول کی ذات پر ہے کہ رسول نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شے کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ پر ایک جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر آگے بڑھتا ہوں۔ پورے سفر کے مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 13 یا 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں اختلاف ہے کہ 12 یا 13 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزع کا وقت ہے، بار بار رسول بخار کی وجہ سے بہوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بار بار مسواک طلب کر رہے ہیں اور بار بار حضور کے اوپر پانی ڈال، بہت زیادہ اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بار بار حضور بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے اور حضور بار بار مسواک طلب کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وسلم توجہ کے ساتھ سنیں اور بہت اہم بات ہے۔ بار بار حضور بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے اور بار بار مسواک طلب کر رہے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پر حضور لیٹے ہوئے ہیں کہ تبھی کسی نے دروازے پر دستک کی۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا حضور آرام کر رہے ہیں، ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ دروازے پر آنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل ہے، وہ کسی سے آنے کی اجازت طلب نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے آنے کی اجازت طلب کرتا۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت دے تو میں آپ کی روح قبض کروں اور اللہ کے پاس لے جاؤں۔ ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، نزع کا وقت اگر آپ نے کسی کا دیکھا ہوگا تو آپ یہ جانتے ہو کہ کیسا دردناک اور کیسی سختی والا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان ایسے وقت میں اپنے بال بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود اپنا نام تک بھول جاتا ہے۔ اور حال تو یہ بھی رہتا ہے کہ اگر اس کو کلمہ پڑھا جائے تو زبان سے کچھ بولی اور جملہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ کلمہ بھی زبان پر نہیں جاتا۔ ایسا نزع کا وقت ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزع کی کیفیت ہے. جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور اجازت دے تو میں روح قبض کر لوں, اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد کیا, اے اسرائیل جو موت کی سختی ہے, جو موت کی سختی ہے, کیا اس سختی سے میری امت کو بھی گزرنا پڑے گا؟ اندازہ کریں کہ ایسی سختی کی حالت میں نزع کے وقت میں انسان کو اپنا حواس نہیں رہتا, اپنا خود کا نام یاد نہیں رہتا. رسول پاک نے اپنے آل اہل بیت کو یاد نہیں کیا, اپنے جانثار صحابہ کو یاد نہیں کیا, بلکہ ایسے وقت میں اگر کسی کو یاد کیا تو اپنی امت کو یاد کیا اور ارشاد فرمایا اے اسرائیل میری روح نکالنے سے پہلے مجھے پہلے یہ بتا میری امت کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا, کیا اس نزع کی سختی سے میری امت کو بھی گزرنا پڑے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ سختی ہر ایک کے لیے بنائی ہے, یہ سختی اور یہ تکالیف ہر ایک کے لیے بنائی گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزع کا وقت قریب ہے, نزع کے وقت میں زارو قطار حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, زارو قطار حضور رونے لگے اور زبان پر ایک جملہ آیا مولا میری امت اس نزع کی سختی کو کیسے پار کرے گی, کیسے پار کرے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے مولا میری امت کیسے اس سختی کو پار کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اپنے محبوب کی رونق کو گوارا کرتا, کب اپنے محبوب کو مایوس ہونے دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی امت کو یہ بشارت دے دیں کہ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا, اللہ فرماتا ہے جو شخص دنیا کے کسی کونے میں رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کی روح قبض کرے گا, اپنے ہاتھ سے اس کی روح قبض کرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی. اور آج ہمارا کیا حال ہے, فرض نماز تو دور کی بات, اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں, ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجد تک آئیں. خیر ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا, آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں جان عائشہ صدیقہ سے بات ہی کر رہے تھے. تاریخ گواہ حدیث کے وہ اوراق بھی موجود ہیں کہ حضور کا جب آخری وقت بالکل عین آخری وقت آیا, آخری جملہ رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز, الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز, اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مستور ہیں ان کا خیال کرو. یہی کہتے کہتے اللہ کے رسول روح قبض کروا. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوتے ہیں, دیکھا حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا, اور اللہ کے رسول کا یہ منظر اور یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے میرے والد گرامی آپ ایسا جملہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا اے میری شہزادی میری بیٹی تیرے رفیق حیات اور ہم سب کے درجات, ہم سب کے سردار اپنے محبوب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے, وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی اور ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں گزرا. صحابہ کرام میں ایک عجیب انقلاب, ایک عجیب سنجیدگی برپا ہوئی. صحابہ کرام تمام صحابہ رو رہے تھے, اور حضرت عثمان غنی کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں کہ اتنا روتے حضرت عثمان غنی کہ زارو قطار آنکھوں سے آنسو نکلتے, اور اگر کوئی شخص آپ کو بٹھاتا تو حضرت عثمان غنی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتے, اگر کوئی شخص آپ کو کھڑا کرتا تو کوئی کھڑا نہیں کر پاتا, حضرت عثمان غنی صرف روتے. آج وہ محتاب رسالت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا. صحابہ کرام زارو قطار رو رہے ہیں, گویا مدینے کی گلیوں میں ہر طرف سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں, ہر صحابی رو رہا ہے. اور جانتے ہیں حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم اگر کسی نے کہا میرے نبی کا انتقال ہوا ہے, یہ عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے رکھے گا. نبی انتقال نہیں کریں گے بلکہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں, واپس آئے. یہ ایمان تھا کہ آپ ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے. اگر کسی نے کہا کہ نبی انتقال کر گئے
میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے رکھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا وہ کون ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی انتقال کر گئے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ نبی انتقال نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ سے ملنے کے لیے واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن رخصت ہوئے، یہاں تک کہ 2 دن آپ کا جنازہ رکھا گیا۔ فرشتوں کی جماعتیں آئیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ کرام نے درود و سلام پوچھا، یہاں تک کہ حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں رہتے تھے وہاں آگ کی لہر کھولی گئی، اور لہر میں اترنے والے ایک ذات حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم کی ذات گرامی ہے، اور دوسری ذات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 لوگ اللہ کے رسول کی قبر اندر میں اترے اور اللہ کے رسول کو لہر میں اتار دیا ہے۔ لاکھوں صحابہ کرام جمع ہیں کہ ایک آخری نظر اس رسول کو دیکھ لے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام حضور کی لہر کے ارد گرد موجود ہے کہ آخری نظر اس مہتاب و رسالت کو دیکھ لیا جائے کہ جو اب ہمارے درمیان سے ڈوب جائے گا، ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور کو لہر میں رکھ دیا گیا۔ ایک عجیب منظر صحابہ نے دیکھا، جب حضور کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا گیا تو حضور کے لبے مبارک کھل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک لہر میں رکھ دیا گیا، لبے مبارک کھل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور کو لہر میں رکھ دیا گیا اور حضور کے لبے مبارک کھل رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں لہجے مصطفیٰ میں کھڑا ہوں اور حضور کو لہر میں رکھ دیا گیا ہے، چہرہ دیکھا گیا تو لہر میں حضور کے لبے مبارک کھل رہے تھے۔ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا چلو سن لیتے ہیں کہ حضور کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان حضور کے لبے مبارک کے قریب کیا تو حضور کے لب ہل رہے تھے اور اندر سے آواز آ رہی تھی، رب اغفر لامتی فانہم یعلمون، مولا میری امت کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آج ہم نے سمجھا کہ ہم نے میلاد کی محفل سجائی، رات بھر ہم نے حضور کی میلاد کی محفل سجائی اور ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ہمارا یہ حال ہے کہ رات بھر ہم بے حیائیاں کرتے رہے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اپنی نمازوں کو قضا کر کے حضور کی آنکھوں کو تکلیف ہم پہنچاتے رہے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ زنا کے مناظر ہم دیکھتے رہے، ہم نے سمجھا حضور کی محبت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ رات بھر عیاشی اور ہینڈ پریکٹس ہم کرتے رہے، ہم نے سمجھا حضور کی محبت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ حضور کے کردار کو آج ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکا اور آج کے ایکٹروں اور فٹ بالرز کے کردار کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور آج نوجوان کا حال تو یہ ہے، اگر کوئی شخص پھٹی پینٹ پہنے تو نوجوان پھٹی پینٹ پہن کے گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن کردار آج کے ایکٹروں کا سینے میں بسائے گئے۔ اگر کوئی شخص کان میں بالیاں پہنتا ہے تو کان میں بالیاں پہن کے نوجوان گھوم رہا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے تو نوجوان ہاتھ میں کڑے اور گلے میں چین پہن کے گھوم رہا ہے۔ ارے کس بات کا تمہیں عشق ہے؟ رسول کے کردار کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے دیکھا ہے اور ان کے کردار کو ہم نے سینے پہ لگایا ہے اور ان کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر ہم ان پر قربان ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک ادا ہم دیکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں۔ ارے کس ادا کو دیکھ کر قربان ہوتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر ادا دیکھنا ہے تو اس محمد عربی کی ادا دیکھو کہ جب مسکرائے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ اگر ادا دیکھنی ہے تو اس مدینے والے آقا کی ادا دیکھو، جب بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ اگر ادا دیکھنی ہے تو اس مدینے والے آقا کی ادا دیکھو، جب چلے تو پتھر آپ کو سلام کرے۔ اگر ادا دیکھنی ہے تو اس مدینے والے آقا کی ادا دیکھو، اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ اگر ادا دیکھنی ہے تو اس مدینے والے آقا کی ادا دیکھو کہ لعاب جہنم پانی میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ اگر ادا دیکھنی ہے تو اس مدینے والے آقا کی ادا دیکھو کہ اگر لعاب جہنم ابو بکر کے پاؤں پر لگائے تو زہر کے اثرات ختم ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم اس رسول کے کردار کو اپنائیں، ان کی ادا پر اپنی جان کو نچھاور کریں، ان کے طرز عمل اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا کرنے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز سے کیا لہو قلم تیرے۔
آج ہمارا یہ کردار رہ گیا. رسول نے آخری وقت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر حضور کی محبت میں زندگی گزارتے ہو تو غم نہ کرنا. ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں. لیکن ہاں اگر مغربی تہذیب کو اپنے سینے میں بسا کر مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہو تو غم یہ بھی نہ کرنا تمہارا حشر ہمارے رسول کے ساتھ نہیں بلکہ ابو جہل کے ساتھ ہوگا, ابو لہب کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, نمرود کے ساتھ ہوگا, عتبہ کے ساتھ, شیبہ کے ساتھ. آج ہم ذلیل بھی ہوتے ہیں پھر بھی ہم رونا روتے ہیں حضرت ہمارا کاروبار نہیں چلتا, کار میں کسی نے یہ کرا دیا ہے, کسی نے جادو کرا دیا ہے, کسی نے یہ نظر ڈال دی ہے. حالانکہ غوث پاک ارشاد فرماتے کون غوث پاک. آج ہمیں صرف غوث پاک کا لنگر یاد رہتا ہے, تعلیمات کون اپنائے گا غوث پاک. لنگر میں اتنی بھیڑ, تعلیمات کون عمل کرے گا غوث پاک کی. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بے نمازی شخص کی نظر کیا ایک بے نمازی شخص کی نظر اگر کاروبار پر پڑے تو کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے. میں کہتا ہوں جس گھر میں درجنوں بے نمازی پہلے سے موجود رہتے ہیں تو اس گھر کے کاروبار کا کیا حال ہوگا. آج ہم نے غوث پاک کی تعلیمات کو پیچھے پھینک دیا. آج ہم سنی مسلمان پھر ہر جگہ لنگر, نیاز, فاتحہ, چادر, کاغذ یہی پھر ہماری زندگی رہ گئی ہے. عمل کے میدان میں کون اٹھے گا. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے تو اس کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا. آج پڑوسی کے حقوق سے غافل ہم, ماں باپ ہم سے ناراض, ماں باپ سے اونچی آواز میں باتیں ہم کریں, نمازوں سے دور ہم, اور پھر بھی ہم رونا ہوتے ہیں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا. گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے, توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے. یہ سن کر وہ چپ ہو گیا کہ بات یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. کون یاد کرے گا ہمیں اس حالات خودغرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں, ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے, اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں, کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. کہاں چلے گئے آج, ہمارا ضمیر کتنا مردہ ہو گیا. خدارا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کل کے لوگ جو جنتی تھے, جنت کا سرٹیفکیٹ جن کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا, وہ حضرت عمر کہتے تھے. کون عمر کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. وہ حضرت عمر کہتے ہیں اے کاش عمر ایک تنکا ہوتا. تنکا تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں. عمر ایک تنکا ہوتا تاکہ عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا. وہ عمر جو جنتی میں, اور آج ہم کتنے خوش پسندی میں, کتنے خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں گویا جیسا حساب و کتاب نہیں دینا. حرام مال کی ہمیں توفیق اور تلقین نہ ہوئی کہ حرام اور حلال کیا, جو عطا گیا ہم کھاتے تھے. تو دارا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو اپنا عمل ضرور دیکھنا پڑے گا. ہر انسان کو اس کا عمل دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی. خدارا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. محفل میلاد کا مقصد صرف لنگر کھانا یا مٹھائی کھانا نہیں ہوتا, بلکہ محفل میلاد کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں تو کچھ تعلیمات حاصل کر کر جائیں. ہم آئے ہیں تو اپنی دل کی دنیا بدل کر جائیں. ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہوں, بلکہ نہیں, میں آپ کے سامنے جو کچھ تعلیمات دے رہا ہوں اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر
بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، اور ہر شخص جل رہا ہے دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔